السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الشرك لظلم عظيم. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد موحد بنایا، اور مدحت ہو اور اس نبی پر کروڑوں درود و سلام ہو جس کے وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، موحد ہیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے جس عنوان کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک جو ایک انسان کو مومن بناتا ہے اور اس کے اقرار کرنے والے کو کافر بناتا ہے۔ شرک جو کسی کو اس کے مال کا، اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے اس کے مال کو مباح بناتا، اس کے جان کو مباح بناتا، اس کے متاع کو مباح بناتا ہے۔ شرک کے اقرار کرنے والے کو دائمی جہنمی کا وعید سنائی جاتی ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور شرک کے بارے میں کیا کہا؟ من لقی اللہ یشرک باللہ دخل النار۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے شرک کیا تو جہنم میں جائے گا۔ شرک ایک حد فاصل ہے جو مومن اور مسلمان کے درمیان ہے۔ اگر وہ اقرار کرنے والا ہے تو مشرک ہے، ورنہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ آپ کہیں گے شرک کیا ہے؟ تو شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی شرک ہے۔ جو کام اللہ رب العالمین کے لیے کیے جائیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، استغاثہ ہو، استعانہ ہو، قربانی ہو، یا اسی طرح رکوع ہو، سجود ہو، ڈر ہو، خوف ہو، رجا ہو، توکل ہو، وسیلہ ہو، جتنی عبادتیں ہیں جو تمام کی تمام قسم جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے کیا جائے، کسی بھی کھڑے کے ساتھ کیا جائے، پڑے کے ساتھ کیا جائے، کسی ولی کے ساتھ کیا جائے، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ کیا جائے، اگر وہ کر رہا ہے تو مشرک ہے، اور کرنے والا وہ کام وہ شرک ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا گاؤں اہل حدیث کا گاؤں ہے، ہم کہتے ہیں اہل الحدیث والے ہیں، ہم کیوں مشرک ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تقوم الساعة حتى يعبد الاصنام، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی میرے امت پر، یا امت محمدیہ اس وقت تک قیامت کا سامنا نہیں کرے گی، اس پر قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے کچھ لوگ مشرک نہ ہو جائیں، بتوں کی پوجا کرنے والے نہ ہو جائیں، بت گر نہ ہو جائیں، بت بنانے والے نہ ہو جائیں۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی قسم ہے، جتنے بھی گناہ کرنے والا ہے، وہ چاہے جس کا طرح کا گناہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کتب علی نفسی رحمہ، کہ میں نے اپنے نفس پر لکھ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحمت کروں۔ اگر اس سے کچھ گناہ ہو جائیں، کچھ اس سے سرزنش ہو جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر مشرک ہے، توبہ نہیں کرتا، اس حال میں وہ مر جاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام
اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں آخری لمحات میں، تو کیا کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے دنیا کے تمام گناہ کر لینا لیکن شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ یہ گناہ انسان کے پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے۔ آپ کو جب پیدا کیا گیا تو ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا جس میں آپ کی تمام آدم علیہ السلام کی تمام نسلیں تھیں جو موجود ہیں یہاں پر، جو پنڈال میں موجود ہیں ہماری ماں اور بہنیں، جو آنے والی نسل ہے یا جو انتقال فرما گئے ہیں، جو ہمارے قبرستان میں موجود ہیں یا کہیں بھی ہیں جن کو جلا دیا گیا ہے، حضرت آدم سے لے کر دنیا کی آخری نسل تک، جب تک اس سور نہ پھونکا جائے، جو بھی نسل ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب العالمین ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مشرک کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ انسان کی پیدائش کی تخلیق کے بارے میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دنیا میں، اس دنیا میں اور بھی نسلیں اور بھی حیوان پائے جاتے ہیں، لیکن انسانوں اور جناتوں کو پیدا کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ جو جانور ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پھل، یہ سبزیاں سب انسانوں کے لیے پیدا کی گئی اور انسان کو اللہ رب العالمین کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ رب العالمین کیا وہ معاف کر دے گا؟ جتنی بھی کتابیں آئیں، چاہے وہ توراۃ ہو، زبور ہو، قرآن ہو، یا اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ نوح ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید تھی اور شرک سے انکار تھا کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانو اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کا انکار کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں مکہ کے پر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے عزیز و اقارب، اے بنو امیہ کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اے میرے چچا، اے میرے دادا جان، اے میرے بھائی، اے میرے پڑوس کے لوگوں، کیا کہہ دو؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین سورہ انعام میں معزز انبیاء کا ذکر کرتا ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ کرتا ہے کہ نوح ہیں، ابراہیم ہیں، یس ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اگر یہ بھی شرک کر لیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر لیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ علاوہ کسی کو خالق مان لیں، رازق مان لیں، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا مان لیں، تو ان کے بھی اعمال ختم ہو جائیں گے۔ صرف انبیاء ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کر لیں تو آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے معاشرے، سماج، سوسائٹی اور اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کی عورتوں کا جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے وہ مشرک ہیں، وہ شرک کرنے والی ہیں، اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ہماری ماں اور بہنیں جو جن پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس چلتے ہیں، فلاں بابا کے پاس چلتے ہیں، فلاں پیر کے پاس چلتے ہیں، فلاں ولی کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ وسیلہ دیا ہے، ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اولاد دے دیں گے، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ قوت دی ہے کہ وہ ہم کو اولاد دے دیں گے، ہماری یہ مشکلیں ختم کر دیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے تھے جب تک ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا۔ یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب پر مصیبتیں آئی ہیں، سب اللہ رب العالمین کے راستے میں پریشان ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، خلیل ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، آدم کے اولاد میں سردار ہیں، شافی محشر ہیں، محشر میں شفا کرنے والے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام، تمام انسان نفسی نفسی کہیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ، جا کر میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ وہ نبی جب اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کو بھی مشکلیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں بھوکو پیاسے رہے، یہاں تک کہ آپ کو پتیاں چبانی پڑی۔ جتنے
جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب اللہ کے راستے میں مشکل آئے، جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی نہ کسی کوئی مشکل آئی ہے، اس کے باوجود جب بھی وہ مشکل میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی ایک ہے، تو ہی توحید کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، مجلس ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کیا کہتے ہیں؟ اے صحابہ انی اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے صحابہ کی جماعت مجھے تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری وفات کے بعد تم مرتد ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے وفات کے بعد تم بے نمازی ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف کر رہے ہیں، کس بات کا خوف ہے؟ کہ جب میری وفات ہو جائے گی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت شرک کرنے لگے گی۔ اور کون سا شرک؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون سا شرک میری آپ کی امت کرنے لگے گی؟ جو آپ پر جان نوچھار کرنے والے ہیں وہ کون سا شرک کرنے لگیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، وہ ریا کرنے لگیں گے، وہ نمود کرنے لگیں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کا نام بڑا ہو، ان کے مسند سب سے اونچی ہو، جب نام لکھا جائے تو اس کے پیچھے آگے القاب لگائے جائیں، جب انہیں پکارا جائے تو انہیں حاجی نمازی سے پکارا جائے، جب انہیں کسی کام کے لیے دعوت دی جائے تو ان کے سامنے سیٹھ کے القاب لگائے جائیں۔ ریا نہیں تو یہ کیا ہے؟ جب انہیں کسی کام کے لیے دعوت دی جائے تو کہا جائے کہ حاجی صاحب آئیے، نام سے پہلے حاجی لگایا جائے، نام سے پہلے نمازی لگایا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ ریا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان لگائے گا، اور میزان لگانے کے بعد سب کا حساب و کتاب کرے گا۔ اس حساب و کتاب کرتے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے تین لوگ پیش ہوں گے، تین میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کے کتاب کا قاری ہوگا، قرآن کریم کا حافظ ہوگا، اس کو لایا جائے گا اور اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پوچھے گا اپنے بارے میں بتلا، کہے گا اللہ میں تیرے کتاب کا قاری ہوں، اس کتاب کا قاری ہوں جس کے بارے میں تو نے کہا تھا ورتل، تو پڑھتا جا اور جنت میں جاتا جا، اس کتاب کا میں قاری ہوں، حافظ ہوں، میں لوگوں میں دعوت دین کا کام کرتا تھا، دین الہی کا کام کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے سے کہ جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تو نے ایک وقت لگا کر اپنی محنت دے کر 2 سال 3 سال 4 سال میں تو نے میری کتاب کو حفظ کیا تھا، الف لام میم سے ناس تک یاد کیا تھا، تو راتوں کو جاگ کر دن کے اوقات میں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اللہ رب العالمین کی دعوت دیا کرتا تھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن تیری رضا یہ نہیں تھی۔ تیری رضا تیری منشا کیا تھی؟ کہ تجھے کہا جائے کہ فلاں شخص فضیلت الشیخ ہے، علامت الدہر ہے، عالم ہے، اللہ رب العالمین کے کتاب کا حافظ ہے۔ جب نام تیرا پکارا جاتا تھا تو قاری کہا جاتا تھا، تو اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ جو تو چاہتا تھا اسے دنیا میں تجھے دے دیا گیا، تیرے نام کے آگے قاری لگایا گیا، حافظ لگایا گیا، تیرے نام کے آگے فضیلت الشیخ لگایا گیا، علامہ لگایا گیا، لیکن یہ تیرے تو نے دنیا میں چاہا تھا اسے تجھے دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو اس عمل کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص لایا جائے گا جس کے پاس مال و دولت ہوگی، مال ہوگا، اور وہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ وہ مال ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنے مال کو اپنی جیب میں سمیٹ کے رکھا تھا، اس کو اپنے تجوریوں میں بند کر کے رکھا تھا، نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے یہاں لوگوں کی چندے کی بوچھار لگاتا ہے، اس قدر دیتا ہے کہ مسجد کے متولی، مدرسے کے نظماء سب خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے محفلوں میں تذکرہ کرتے ہیں، فلاں شخص فلاں شیخ سب سے بڑا ہے، دینے والا ہے، دانا ہے، سخی ہے۔ جو تو چاہتا تھا، جو تو چاہتا تھا، لوگوں دنیا میں کہنے لگے، لوگ کہنے لگے کہ فلاں شخص سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا دان داتا ہے، لیکن تیری رضا یہ نہیں تھی، تیری یہ رضا نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب تیری رضا یہ تھی کہ صرف دنیا میں لوگ تجھے کہیں
تو جو چاہتا تھا وہ حاصل ہو گیا، اس بنیاد پر اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں چلنے والا ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اپنی فضیلت ہے، اس میں نکلنے والا اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے، اس راستے میں قتل ہونے والا شہید کہلاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ بندہ بھی لایا جائے گا، اس سے بھی سوال ہوگا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے طاقت دیا تھا، مال دیا تھا، اس طاقت اور مال کی بدولت میں دنیا میں گیا، جہاں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد ہوتے رہا، میں اس جہاد میں شریک ہوا، اور جب میں شریک ہوتا تھا تو صفیں الٹ دیتا تھا، سامنے والوں کی صفیں الٹ دیتا تھا، جو میرے سامنے لشکر رہتا تھا وہ کانپتا تھا میرے نام سے کہ اس لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں فلاں مجاہد ہے، فلاں بہادر شخص ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ تو سچ کہہ رہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے حقیقت ہے، دنیا میں لوگ تجھے یہی سمجھتے تھے، لیکن تیری منشا یہ نہیں تھی، تیری منشا یہ نہیں تھی کہ تجھ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یہ شرک ہے۔ آپ دیکھیں ریا بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ اپنے ماں اور بہنوں میں دیکھیں، جو ہماری عورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نمود کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ سب سے اچھا لباس میرا ہو، اگر کہ کہیں نام آئے سخاوت میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے کا تو میرا نام ہو۔ یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کی بہت سی ساری قسمیں ہمارے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور نام کے قسم کھائی، حلف اٹھایا، تو اس نے شرک کیا، کفر کیا۔ آپ اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کون سی قسمیں کھاتے ہیں؟ ماں کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ اور جو ہمارے تاجر پیشہ افراد ہیں وہ اپنے روزی کی قسم کھاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں یہ چھوٹا سا گناہ یہ سمجھا جاتا ہے، جس طرح ریا کے بارے میں ایک چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ریا کے بہت سے واقعات ہیں، آپ دیکھیں ریا نمود کے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جامعہ اسلامیہ میں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا، مالدار تھا، لیکن اس کے یہاں ہمیشہ لینا ہوتا تھا، دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کے یہاں سے ادھار لیتا تھا اور اپنا نام لکھواتا تھا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مال دیا کہ وہ حج پہ جا سکے۔ حج کو گیا اور اس حج کی سعادت حاصل کی۔ جب واپس اپنے گاؤں آیا تو ان دکانداروں کے پاس گیا جس سے اس نے مال لیا تھا، جس سے اس نے تجارت کی تھی، جس کا وہ ادھار تھا۔ لوگوں نے سوچا حاجی صاحب آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے حج کے بعد وہ اپنے مال کو واپس کر دیں جو ہم سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا کھاتا کھولیے، گاؤں میں کھاتا ہوتا ہے، ایک بہی کھاتا ہوتا ہے۔ کہا کہ کھاتا کھولیے، کہا کہاں ہے، میرا نام دکھایا کہ عبداللہ کا اتنا باقی ہے۔ کہا آج سے اس کے آگے لکھیے حاجی عبداللہ کا اتنا باقی ہے، آج سے میرے نام کے آگے حاجی لکھیے۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں۔ آپ دیکھیں شرک اصغر میں صرف ریا ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ويقعد علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ کیا جائے، ان یقعد علیہ، اس پر بیٹھا نہ جائے۔ بعض روایتوں میں ہے ان یصلی علیہ، اس پر نمازیں نہ پڑھی جائیں۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کا چند قدم جائیں، چند گاؤں میں جائیں، آپ کو ایک ولی اللہ مل جائیں گے جن کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ رب العالمین سے ہے۔ حالانکہ یہ صریح نافرمانی ہے کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے کہا کہ قبریں پختہ نہ کی جائیں۔ قبریں پختہ کے بجائے ہم اس پر ماربل لگاتے ہیں، بلکہ آج بعض مزار میں ایسا ہے جہاں پر اے سی لگائی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے توحید پر گامزن رکھے۔ جو ہم نے باتیں کی اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔